بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا کر وہ سو رہی تھی۔ اس نے اپنی جیولری تک بھی ابھی تک نہیں اتاری تھی، صرف اس کے ڈر سے۔ اپنا کوٹ اتار کر اپنے صوفے پر پھینکا اور قریب جا کر فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو آج ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اسیم نے اس کا گال سہلایا اور اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ اپنی رکتی سانسوں کی وجہ سے قصوہ کی آنکھ کھلی اور پہلی نظر اسیم پر پڑی، جو اس کی سانسوں کو روکنے میں مصروف تھا۔ قصوہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں جب اسیم نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اس کے کہنے پر قصوہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود وہ بھی ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے کپڑے بدل کر آ گیا۔ ارادہ تو اسے آج بھی قصوہ کو چھوڑنے کا نہیں تھا، لیکن اسے اپنی بیوی کا بھی تو خیال رکھنا تھا۔ شادی کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافی تھکی ہوئی تھی۔ جگتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی جب اسیم نے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سو گیا۔ اس کی اس حرکت پر قصوہ نے کسی طرح کی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ ایسا کرنے پر سامنے والے کا موڈ بدل بھی سکتا تھا۔ صبح فجر کے بعد ناشتہ کرتے ہی سب سے مل کر وہ دونوں اپنے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ اتنی جلدی نکلنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ وقت سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی بیوی ساتھ ہے تو یہ سفر رومانوی ہوگا، لیکن گاڑی شہر میں داخل ہوتے ہی آئرہ سو چکی تھی، کیونکہ ساری رات اسے اس خوشی میں نیند نہیں آئی تھی کہ صبح وہ گھومنے جا رہے ہیں۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ مسلسل ڈرائیو کرنے سے تھکن ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا ارادہ بنا رکے سیدھا ہوٹل پہنچنے کا تھا، لیکن تھکن سے زیادہ اسے بوریت ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھوڑ کر آئرہ کو اٹھایا، جس نے اپنی نیند سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہم پہنچ گئے؟ نہیں تو مجھے کیوں اٹھایا؟ منہ بنا کر اس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اس کا ارادہ دوبارہ سونے کا تھا، کیونکہ تمہیں اپنے شوہر کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ وہ بیچارہ کب سے گاڑی چلا رہا ہے اور تم مزے سے سو رہی ہو۔ تمہیں تو میرا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تمہیں گھمانے لے کر جا رہا ہوں۔ ہاں تو پلین میں چل لیتے، شوہر کو اتنی ڈرائیو نہیں کرنا پڑتی، اسی بہانے میں بھی پلین کا سفر کر لیتی۔ مجھے پلین کا سفر نہیں پسند۔ ہاں تو اب مزے سے ڈرائیو کرتے رہیں، ورنہ کچھ دیر کے لیے کسی جگہ پر رک جائیں، اس نے بند آنکھوں سے کہا۔ ضرورت نہیں ہے، ہم بس 25 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ میں کہیں رک کر وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم مجھ سے باتیں کرو تاکہ میری یہ بوریت دور ہو جائے۔ اپنی بوریت خود دور کرے۔ میں واقعی میں اپنی بوریت خود دور کرنے لگ جاؤں گا۔ آئرہ، جو کام میں نے اپنے کمرے میں نہیں کیا، وہ کام مجھے اس گاڑی میں کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس کی اس بات پر آئرہ اسے گھور بھی نہ سکی، جبکہ عالم تو بس مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھ رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ تم نے میری بے شرمی ابھی دیکھی کہاں ہے؟ دیکھنا چاہو گی؟ اس نے آئرہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، جیسے اگر آئرہ اسے بے شرمی دکھانے کا کہہ دیتی تو وہ دکھانے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاتا۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی، میں تم سے باتیں کر لیتی ہوں، اور اتنی باتیں کروں گی کہ تمہارے کان پک جائیں گے۔ اس کے کہنے پر عالم نے اپنے کان اس کے چہرے کے تھوڑے قریب کر دیے۔ کیا کہا تم نے؟ آپ بولا میں نے، لیکن میں نے تو سنا تم غلط سنا۔ ہاں غلط سنا ہوگا، ورنہ تم مجھے آپ کہنا بھولنا بھی چاہو تو بھول نہیں سکتی، کیونکہ تم بولنے کے انجام تمہارے لبوں پر دیا میرا نشان ابھی تک موجود ہے۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر آئرہ نے اپنا چہرے کا رخ موڑ لیا، جبکہ ذہن میں اس کی اس دن کی گئی جسارت یاد آئی۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، نہیں کہہ رہا میں کچھ، چلو مجھ سے باتیں کرو۔ اس کے کہنے پر آئرہ گہرا سانس لے کر جو شروع ہوئی وہ لاہور کے ہوٹل پہنچنے تک رکی نہیں، جبکہ عالم کو حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی قصوہ سے بھی زیادہ بول سکتی ہے۔ ہوٹل میں معتصم پہلے سے ہی روم بک کروا چکا تھا۔ یہ ہوٹل معتصم کے دوست کا تھا، جہاں ان کے جانے سے پہلے ہی مینیجر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یقیناً معتصم نے اپنے دوست کو اس کے یہاں آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ان کا روم پہلے ہی بک تھا، اسی لیے انہیں اس کے روم میں پہنچا دیا گیا، جو کہ ہوٹل کا سب سے بہترین کمرہ تھا۔ اسے بے حد تھکن ہو رہی تھی، اسے سب سے پہلے شاور لینا تھا۔
اس نے اپنا بیگ کھولا جو آئرہ نے خود پیک کیا تھا۔ بیگ کھولتے ہی اسے بے حد حیرت ہوئی۔ اس نے ایک ایک سوٹ نکال کر دیکھا۔ اس میں جیکٹ، جینز، ٹی شرٹ، ہر طرح کے کپڑے بھرے ہوئے تھے سوائے اس کے پسندیدہ شلوار قمیص کے۔ آئرہ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے آئرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خود اپنا سوٹ بیگ سے نکال رہی تھی۔ اس کے کہنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میں نے معتصم لالا سے منگوائے تھے۔ اماں سائی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہہ کر اپنی پسند کے کپڑے آپ کے لیے منگوائے تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سرد اور گرم دونوں طرح کے کپڑے منگوا لیے۔ وہ فخر سے اپنا کیا ہوا کارنامہ بتا رہی تھی، جبکہ عالم کو تو اب اس کے معتصم کے ساتھ اپنے بھائی چارے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ تم جانتی ہو میں یہ سب نہیں پہنتا۔ ہاں تو میں آپ کو یہاں پر قمیص شلوار نہیں پہننے دوں گی، یہی پہننے پڑیں گے۔ میں نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے ان کپڑوں میں۔ کہتے ہوئے اس نے خود ہی بیگ سے وائٹ شرٹ اور ڈارک بلو جینز نکال کر بیڈ پر رکھ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نہانے۔ پہلے میں جاؤں گا۔ نہیں، میں جاؤں گی۔ آئرہ، میں جاؤں گا۔ عالم، میں جاؤں گی۔ کہتے ہوئے وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگنے لگی، جب عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ عالم شاہ! اس نے غصے سے واش روم کا دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی رسپانس نہیں ملا، جبکہ اندر عالم کتنی دیر تک اپنی کی ہوئی حرکت پر ہنستا رہا۔ یہ لڑکی مجھے بھی اپنا جیسا بنا دے گی، خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے شاور آن کر لیا۔ اسے آئرہ کی طرف سے خاموشی کی امید نہیں تھی، لیکن اس کا غصے سے نام لینے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، جو اس کے لیے حیرت کی بات تھی، ورنہ اسے تو لگ رہا تھا چابی سے دروازہ کھول کر وہ واش روم میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن جلد ہی عالم کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لانا بھول گیا تھا۔ اتارے ہوئے کپڑے وہ دوبارہ پہن نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے بات لے کر اتارے ہوئے کپڑے پہننے سے الجھن ہوتی تھی۔ واش روم میں بس ایک ٹاول لٹکا ہوا تھا، جو اس کے حساب سے کافی چھوٹا تھا۔ آئرہ، کیا ہے؟ انداز لاپرواہ سا تھا۔ میرے کپڑے دو۔ میں تو نہیں دے رہی، میں ایسے ہی باہر آ جاؤں گا، مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی۔ اس نے جتنے اطمینان سے کہا تھا، دوسری طرف سے بھی اسی اطمینان سے جواب دیا گیا۔ بھلے آ جائیں، میں آپ کی ویڈیو بنا کر سب کو سینڈ کر دوں گی۔ پلیز یار دے دو۔ کیوں دوں؟ مجھے بیڈ پر دھکا دے کر چلے گئے تھے، اور پلیز نہیں ہوتا، پلیز ہوتا ہے۔ اچھا پلیز دے دو، سوری۔ اس کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر اس کے بیڈ پر رکھے ہوئے کپڑے دے دیے۔ بات لے کر وہ تھوڑی دیر کے لیے روم سے باہر چلا گیا۔ یہاں آنے تک اس کی گاڑی کا ٹائر خراب ہو چکا تھا، جسے وہ ٹھیک کروانے جا رہا تھا۔ ساتھ ہی نظر بار بار اپنے کپڑوں کی طرف چلی جاتی اور لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ تم نے میرے لیے اتنے کپڑے لیے ہیں، کچھ میں بھی تمہارے لیے لے لیتا ہوں۔ ٹائر ٹھیک کروا کر وہ آئرہ کے لیے اپنی مرضی کا تحفہ لینے چلا گیا، جو جلدی ہی اسے پسند بھی آ چکا تھا۔ اسے لے کر وہ واپس ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور ہوٹل جا کر اس کا ارادہ سب سے پہلے کھانا کھانے کا تھا۔ صبح کے ناشتے کے علاوہ سفر میں اس نے بس راستے سے لیے 2 سینڈوچ کھائے تھے، جس میں اس دیسی کھانا کھانے والے کو بھلا کیا مزہ آنا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنے ہاتھ میں موجود بیگ سائڈ پر رکھ دیا۔ کمرہ خالی تھا۔ آئرہ یقیناً واش روم میں تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ بیڈ پر بیٹھنے لگا، جب نظر بیڈ پر رکھے آئرہ کے پرسنل سامان پر گئی، جو یقیناً غلطی سے وہ یہاں بھول چکی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ رنگ گئی۔ جب آئرہ واش روم سے باہر نکلی، اس کے گیلے بال بکھرے پڑے تھے، گھٹنوں تک آتا ٹاول پہن رکھا تھا۔ یقیناً وہ اپنا بھولا ہوا سامان ہی واپس لینے آئی تھی، لیکن عالم کی وہاں موجودگی دیکھ کر جلدی سے واپس بھاگنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے ہی عالم نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ایسے نظارے دکھا کر بھی تم مجھ سے یہ امید رکھتی ہو کہ میں تم سے دور رہوں؟ کہاں سے لاؤں اتنا صبر؟ اس کی گردن سے گیلے بال ہٹا کر وہ اس کی بیوٹی بون پر جھک گیا۔ عالم پلیز مجھے جانے دیں، کہاں سے لاؤں اتنا صبر؟ اپنا چہرہ اس کے مقابل کر کے عالم نے سوال کیا۔ پلیز جانے دیں۔ میں ایسے کیسے جانے دوں؟ تم نے بھی تو مجھے اتنا ستایا ہے،
تھوڑا حق تو میرا بھی بنتا ہے، اپنی بات کہہ کر وہ اس کے کپکپاتے لبوں پر جھک گیا۔ عائرہ نے سختی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ بس عائرہ میں کھویا ہوا تھا اور اسی سب کا فائدہ اٹھا کر عائرہ نے اسے دھکا دیا اور تیزی سے واش روم میں بھاگ گئی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ باہر کچھ لینے آئی تھی۔ اس کے اس طرح جانے پر عالم کے لبوں پر ڈمپل والی دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی اس حرکت پر غصہ کرے یا پھر ہنسے۔ خیال رکھنا اس کا، اور خبردار جو تم نے اسے ڈانٹا، عماد صاحب نے تھوڑے فاصلے پر کھڑی اپنی بہو کو دیکھتے ہوئے بیٹے سے کہا تھا۔ ان کی فلائٹ کا ٹائم ہونے میں ابھی وقت باقی تھا، لیکن ایئرپورٹ وقت سے پہنچ جائیں اسی لیے وہ جلدی نکل رہے تھے۔ اس وقت بھی سب گھر والے ان سے مل کر انہیں رخصت کر رہے تھے۔ بابا سائیں، آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسیم، کیا ثقلین لالا نے قصوہ کے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے؟ جب سے شادی ہوئی ہے وہ اتنی خاموش رہنے لگی ہے، ہمیں کہاں عادت ہے اس کی خاموشی کی؟ فکر مت کریں بابا سائیں، جب واپس لے کر آؤں گا نا تو آپ کو وہی پرانی قصوہ ملے گی۔ ان سے گلے مل کر اس نے قصوہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باہر نکل گیا۔ ان کا سامان ملازم پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پلین میں یہ اس کا پہلا سفر تھا۔ شوق تو اسے پلین میں بیٹھنے کا ہمیشہ سے تھا، لیکن آج جب یہ شوق پورا ہو رہا تھا تو بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ اسیم فرصت سے اپنی ڈری ہوئی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ قصوہ اپنے پلین کے اس پہلے سفر میں ضرور ڈرے گی، لیکن اتنا گھبرائے گی یہ اسے نہیں پتہ تھا۔ اس کے اتنے گھبرانے کی وجہ معتصم تھا، جس نے اسے مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی کہ قصوہ دھیان سے بیٹھنا، ابھی ہی میں پلین کریش کی خبر پڑھ کر آیا ہوں۔ اس کی مذاق میں کہی یہ بات قصوہ اپنے حواسوں پر سوار کر چکی تھی۔ اسیم نے ٹشو سے اس کی پیشانی پر موجود پسینے کے قطرے صاف کیے، جس سے قصوہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسیم نے نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ساتھ ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا، جو کہ وہ ہو بھی چکی تھی۔ جب ہی تو تھوڑی ہی دیر میں وہ اسیم کے کندھے پر سر رکھے سو چکی تھی۔ فلائٹ لینڈ ہوتے ہی اس نے قصوہ کو نیند سے جگایا۔ وہاں پر انہیں ڈرائیور مل چکا تھا جو ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ان کے پاس آتے ہی ڈرائیور نے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سامان گاڑی میں رکھ کر ڈرائیور نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ آپ کو ترکی زبان آتی ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حیرت سے کہا۔ ہلکی پھلکی تم سیکھو گی؟ اس کے کہنے پر قصوہ نے منہ بنا کر اپنا سر نفی میں ہلایا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے آگے رکی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سے اتر کر ان کے لیے دروازہ کھولا۔ یہ کون سا شہر ہے؟ انطالیہ۔ اسے لے کر وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ کس کا ہے؟ اس کا اشارہ گھر کی طرف تھا۔ میرا، تمہارا، ہمارا، پیار بھرے لہجے میں کہہ کر وہ ڈرائیور سے ترکش میں کچھ پوچھنے لگا تھا، جبکہ قصوہ ہر طرف نظریں دوڑا کر اس چھوٹے لیکن خوبصورت گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اندر بھی ہر چیز بڑی نفاست سے رکھی ہوئی تھی، جبکہ باہر جو چھوٹا سا لان بنا ہوا تھا وہ بھی بے حد پیارا اور صاف ستھرا تھا۔ یہ گھر اسیم کا تھا، یہ بات اس کے لیے حیرت والی نہیں تھی۔ معتصم اور اسیم بزنس کے سلسلے میں کافی جگہوں پر جاتے ہیں، اسی لیے جس جگہ ان کا زیادہ جانا ہوتا تھا وہاں ان کا کوئی نہ کوئی گھر موجود تھا۔ یہ کافی صاف ستھرا ہے، اس کے قریب آتے ہی قصوہ نے کہا۔ ہاں، زارا نے اس کی صفائی کر دی تھی۔ کون زارا؟ سرفراز کی بیوی۔ اس نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ زارا اور سرفراز میرے دوست کے پاس کام کرتے ہیں، وہ یہیں رہتا ہے، تو جب میں نے اسے ہمارے یہاں آنے کی خبر دی تو اس نے یہاں کی صفائی کروا دی۔ وہ ویسے بھی ہر مہینے یہاں کی صفائی کروا دیتا ہے۔ ابھی وہ یورپ گیا ہوا ہے، ورنہ ہمیں لینے کے لیے وہیں آتا۔ میں نے کچن کا سارا سامان پہلے ہی وہاں پر سیٹ کروا دیا تھا، تو تمہیں کچھ کھانا ہو تو کھا سکتی ہو۔ زارا نے کھانا بھی بنا دیا تھا، بھوک لگے تو کھا لینا، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔
اس کے ماتھے پر پیار کر کے وہ وہاں سے جانے لگا جب قصوہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میری جان، ضروری کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا، کھانا کھا لینا اور اپنا خیال رکھنا۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ جو پہلے اطمینان سے کھڑی تھی اب وہی اطمینان ڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ کہاں کبھی اکیلی رہی تھی، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ کبھی اکیلی نہیں رہی تھی۔ اس نے پہلے ہی عصیم کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا کہ وہ یہاں اپنی میٹنگ کے لیے آیا تھا، اور اسے پتہ تھا اس وقت وہ اپنی میٹنگ ہی اٹینڈ کرنے گیا ہوگا۔ فریج میں پلاؤ بنا رکھا ہوا تھا، اس نے نکال کر اسے گرم کر کے کھا لیا۔ وہ کافی مزے کا بنا ہوا تھا۔ اس کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، رات ہو چکی تھی اور باہر موسم بھی برسات شروع کرنے والا تھا، جو اس کے ڈر میں اضافہ کر رہا تھا۔ بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی، جس سے اسے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ گھر میں جب بھی بارش ہوتی تھی وہ اماں سائیں کے کمرے میں ان کے پاس چھپ جاتی تھی، لیکن اس وقت تو وہ یہاں نہیں تھی۔ جب بارش اور بجلی کڑکتے ہی وہ ان کے پاس چلی جاتی۔ سوچا گھر میں کسی کو فون کر لوں، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس کا فون حویلی میں ہی رہ چکا تھا، اور ڈانٹ کے ڈر سے اس نے عصیم کو بھی نہیں بتایا تھا، ورنہ ایک لمبا لیکچر مل جاتا۔ وہاں بنے کمروں میں سے ایک میں چلی گئی۔ اس کا ارادہ تو پورا گھر دیکھنے کا تھا، لیکن اس وقت ڈر اتنا لگ رہا تھا کہ وہ بس اس کمرے میں ہی بند رہنا چاہتی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور زور زور سے بجلی کڑک رہی تھی۔ اسے اس وقت بے تحاشا رونا آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کونے میں بیٹھ کر ڈھیر سارا روئے، اور ایسا ہی کر رہی تھی۔ کمرے میں کونے میں بیٹھ کر وہ روئے جا رہی تھی، جبکہ عصیم کو برا بھلا بھی دل میں کہہ رہی تھی، جو اسے یہاں لا کر بھول ہی چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک بجلی کی وجہ سے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ کر روتی رہی، لیکن آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ وہ اسی طرح روتی رہتی جب اسے باہر سے آواز سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی، جہاں عصیم کھڑا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے وہ پورا بھیگا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی آ رہا تھا، لیکن قصوہ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس تیز برستی بارش میں بھی عصیم اس کے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ اسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ قصوہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کڑکتی بجلی سے ڈر لگتا ہے، اور آج تو وہ سارا دن ہی گھر پر اکیلی رہی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر عصیم کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی قصوہ کو اکیلا چھوڑنے کی، کام جائے بھاڑ میں۔ اسے اپنی بیوی کے علاوہ کچھ عزیز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی اسے آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کا ارادہ آج ہی سارا کام نپٹانے کا تھا، تاکہ باقی کے دن وہ قصوہ کے ساتھ آرام سے گزار لے۔ اسی وجہ سے اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ قصوہ اندر تو چلو، عصیم نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تاکہ اسے لے کر اندر جا سکیں، لیکن وہ اسی طرح اس کے سینے سے لگی رہی۔ اسے دور نہ ہٹتے دیکھ کر عصیم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا دیا اور اسے لے کر اندر کی طرف جانے لگا۔ وہ دونوں ہی مکمل بھیگ چکے تھے۔ اسے لے کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو اس گھر میں اس نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اسے لا کر عصیم نے بیڈ پر بٹھایا۔ باہر اتنی روشنی نہیں تھی، لیکن اندر پورا گھر روشن ہوا پڑا تھا، جس کے ذریعے وہ آرام سے اپنی بیوی کا بھیگا ہوا روپ دیکھ رہا تھا، جو اسے آرام سے بہکانے کا کام کر رہا تھا۔ عصیم نے اس کے گلے سے گیلا دوپٹہ نکال کر دور پھینکا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس اچانک افتاد پر قصوہ نے گھبرا کر اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ وہ ایسا کچھ کرے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیار بھی پلیز دور رہیں۔ جب دور ہی رکھنا تھا تو اتنی قریب کیوں آئی تھی؟ میں ڈر گئی تھی۔ اب ٹھیک ہوں، لیکن میں اب ٹھیک نہیں ہوں۔ اور قصوہ ایک بار پھر اس کی قید میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ نیند میں ہی اس نے اپنا ہاتھ بیڈ کی دوسری سائڈ پر رکھا، لیکن اسے خالی دیکھ کر اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ قصوہ کمرے میں نہیں تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ باہر نکل گیا تاکہ اپنی بیوی کو دیکھ لے، جو اتنی صبح کہاں گئی تھی۔ ابھی تو فجر ہوئے بھی صرف 20 منٹ ہوئے تھے۔ کمرے سے باہر آتے ہی وہ اسے نظر آ چکی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اسے اس طرح چھوڑ کر وہ اطمینان بھری سانس لیے اندر چلا گیا۔
فریش ہو کر اس نے خود بھی نماز ادا کی اور کمرے سے باہر چلا گیا، جہاں اب وہ کچن میں کھڑی شاید نہیں یقیناً ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر اسیم نے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ قصوہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، پھر اسے دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ گیلے بالوں میں بیبی پنک فراک پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ نکھری نکھری سی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ناشتہ بنا رہی تھی اتنی صبح؟ مجھے بھوک لگ رہی تھی، وہ نظریں جھکا کر کہہ رہی تھی۔ اسیم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے دونوں طرف کچن سلپ پر ہاتھ رکھ کر اس کے بے حد قریب ہو گیا۔ ناراض ہو؟ نہیں۔ اس کے کہنے پر اسیم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط ہے؟ اس کے کہنے پر قصوہ کی نظریں دوبارہ جھک گئی۔ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے تم اتنی اداس کیوں رہنے لگ گئی ہو؟ میں بس وقت چاہتی تھی تھوڑا، میرے لیے سب قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسیم نے اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تو اب تم نے قبول کر لیا اس سب کو؟ اس کے کہنے پر قصوہ نے جھکی نظروں سے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی ڈھیروں سکون اسیم کے دل میں اترا۔ اس نے سختی سے اپنی جان کو خود میں قید کر لیا۔ قبول کر لیا تو پھر میرا نام کیوں نہیں لیتی ہو؟ مجھے میرے نام سے پکارو۔ مجھے عجیب لگتا ہے، میں ہمیشہ سے آپ کو لالا بلاتی تھی، تو اسی لیے مجھے صرف آپ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا تو پھر تم میرا نام مت لینا، تم مجھے شاہ بلانا۔ شاہ؟ ہاں شاہ، تم مجھے اب سے شاہ بلایا کرو گی۔ اس کے کہنے پر قصوہ نے معصومیت سے اپنا سر ہلا دیا۔ تو اب جب تم دل سے راضی ہو تو ہم چلتے ہیں اپنے کمرے میں۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ پلیز مجھے نیچے اتاریں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں 10 بجے باہر جاؤں گا، جب تم اپنی بھوک کا علاج کر لینا۔ آپ کیوں جائیں گے؟ قصوہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے ہی جاؤں گا، پرامس 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہاں کل کی طرح۔ قصوہ آئی پرامس میں 1 گھنٹے میں ہی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے اپنی ٹانگ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اور تمہارا فون میرے بیگ میں ہے، میں تو اسے گھر بھول آئی تھی۔ تم بھول آئی تھی نا؟ میں تو نہیں، کل ہی تمہیں دے دیتا، لیکن پھر کام سے چلا گیا اور بھول گیا۔ اس نے قصوہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ نیند سے جاگ کر اس نے بھرپور طریقے سے انگڑائی لی، نظر سیدھی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھے عالم پر گئی، جو اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کی آستین کو کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ آئرہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ ان کپڑوں میں کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ کل تو اس کی بے باک نظروں سے بچنے کے لیے کھانا کھاتے ہی وہ کمبل میں گھس کر سو گئی، لیکن آج وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے، بہت پیارا لگ رہا ہوں، جو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی ہیں۔ اس نے نظریں موبائل پر جھکائے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر آئرہ نے نظریں فوراً اس پر سے ہٹائیں۔ میں تو تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر عالم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ میری نظریں چاروں طرف رہتی ہیں، ویسے کل سے تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میں تو نہیں چرا رہی۔ کل کی بات یاد کر کے اس کے گال پھر سے لال ہونے لگے۔ نہیں، تم چرا رہی ہو، اور اب تو لال بھی ہو رہی ہو۔ وہ تو تم نے تولیہ باندھا ہوا تھا جب تمہارا یہ حال ہو رہا ہے۔ عالم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بے باکی سے کہا۔ سوچو، اگر تم آگے کچھ مت بولنا پلیز، کہتے ہوئے وہ دوبارہ کمبل میں گھس گئی، جس سے کمرے میں عالم کا کہا گونجا۔ اس کے قریب آ کر اس نے آئرہ پر سے کمبل اٹھا دیا۔ اچھا نہیں کہہ رہا کچھ، اٹھو ناشتہ کرو، پھر ہم گھومنے چلتے ہیں۔ کمرے میں رہنے کا بھی کیا فائدہ؟ بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فیصل مسجد؟ آئرہ، فیصل مسجد یہاں نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میں بس دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں۔ اچھا تو پتہ چل گیا، اب بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ مجھے نہیں پتہ، مجھے بس بادشاہی مسجد جانا ہے، باقی جہاں آپ کی مرضی ہوگی ہم وہیں جائیں گے۔ اس کے کہنے پر عالم نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ایسے بات کرتی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہو۔
اس کے گال پر پیار کر کے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ کو تھکن نہیں ہو رہی؟ مطلب اتنی لمبی ڈرائیو کی ہے اور اس کے بعد باہر چلے گئے اور پھر ابھی بھی بس چند گھنٹوں کی نیند لی؟ ہاں تھکن تو بہت ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، میری بیوی میری تھکن اتارتی ہی نہیں۔ اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر وہ اٹھ کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے بھاگ گئی۔ وہ اس سے سیدھی جواب کی امید کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عالم شاہ تھا جو سیدھی سی بات کو بھی اپنے مطلب کی طرف لے آتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کمرے میں جانے لگی جہاں وہ پہلے ہی رو رہی تھی، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی معتصم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں۔ میرا کمرہ وہاں ہے۔ اس نے کچن کے برابر بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میں اسی کمرے میں جاؤں گی جہاں میں پہلے رہ رہی تھی جب تم میری بنا رہتی تھی۔ اب تم میرے ساتھ ہو تو سیدھی اسی کمرے میں جاؤ، اور کوئی بحث نہیں۔ میں زبردستی کر سکتا ہوں، لیکن میں کرنا نہیں چاہتا تو خاموشی سے وہاں چلی جاؤ۔ جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ غصے سے معتصم کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا گیا۔ میں نے کھانا آرڈر کر دیا تھا، آنے والا ہوگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز لٹ مار دینے والا تھا۔ اچھا تو کل کی تیاری کر لینا۔ کل کیا ہے؟ پریشا نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کل ایک پارٹی ہے جہاں مجھے اور میری مسز کو ایز اے پارٹنر اس میں انوائٹ کیا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ معتصم کی کوئی بات ماننا اس کے لیے تو شاید ویسے بھی گناہ تھا، اسی لیے اس نے پہلی فرصت میں انکار کر دیا، جبکہ دوسری وجہ تھکن اور حرارت تھی۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھی، لیکن اپنا خیال وہ کبھی بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، تمہاری مرضی ہوگی تو جانا چاہو تو ٹھیک، نہیں جانا چاہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ باہر چلا گیا جہاں ڈور بیل بج رہی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ اس کا آرڈر کیا ہوا کھانا ہی آیا ہوگا۔ اسیم کے جاتے ہی اس نے سب سے پہلے ناشتہ کیا، کیونکہ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دیکھا، وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، سر پر کیپ پہنے۔ وہ اس کی طرف کچھ پڑھا رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے بس اس کی ساری باتوں میں سے شاہ ہی سمجھ آیا تھا، جس سے وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ شاہ اس کے شوہر کو ہی کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بے کہنے پر اسے اچھا خاصا غصہ آیا۔ وہ بھلا کیسے اس کے شاہ کو بے کہہ سکتا تھا؟ اس لڑکے کے جانے کے بعد اس نے وہ باکس زور سے صوفے پر پھینکا۔ مجھے جواب دینا چاہیے تھا، وہ پتلی پتلی داڑھی مونچھوں والا شخص کیسے میرے شاہ کو بے کہہ رہا تھا، اور وہ تھا کون، اور یہ مجھے کیوں دے کر گیا ہے؟ اف قصوہ، کتنی بدو ہو تم! وہ شاہ کہہ رہا تھا، یقیناً اسیم لال، مطلب شاہ نے ہی بھیجوایا ہوگا۔ وہ خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا فون بجا، جسے اٹھاتے ہی اس نے سلام کیا اور پیار بھرے لہجے میں جواب ملا، وعلیکم السلام۔ کیا ہو رہا تھا جان؟ کچھ نہیں، میں نے تمہارے لیے کچھ بھجوایا تھا۔ ہاں مجھے مل گیا، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، شاہ جو لڑکا آیا تھا نا، وہ بہت بدتمیز تھا۔ کیوں؟ اس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اسیم کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کو بار بار بے بے بول رہا تھا۔ اس کے کہنے پر اسیم کی ہنسی چھوٹی۔ میری جان، ترکی میں بے سر کو کہتے ہیں۔ اس کے کہنے پر قصوہ تھوڑی شرمندہ ہو چکی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنی شرمندگی کو بھگا دیا۔ اسے بھلا کیا پتہ ترکی میں کس چیز کو کیا کہتے ہیں۔ میں نے جو بھیجا ہے اسے پہن کر میرے آنے سے پہلے تیار رہنا، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی، نہیں، تم بس میرے لیے تیار ہونا، ہم باہر نہیں جائیں گے تو میں ان کپڑوں کو گھر میں پہن کر کیا کر رہی ہوں گی؟ جب تم باکس کھول کر دیکھو گی تو اسے پہن کر باہر جانا بھی نہیں چاہو گی۔ میں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ رہا ہوں، جب تک مجھے میری بیوی تیار چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اس کے فون رکھتے ہی قصوہ نے اس باکس کو اٹھایا اور جلدی سے کھولا، لیکن اسے کھولتے ہی اس کی ساری خوشی ختم ہو چکی تھی۔ بادشاہی مسجد پاکستان کے دوسرے نمبر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔
مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے عائرہ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ غلط ہوا تھا۔ اس کی بات پر عائرہ نے چہرہ اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور میں گاؤں کا عام سا 10ویں جماعت پاس بندہ، جس نے 10ویں جماعت تک بھی صرف نام کے لیے پڑھا ہے۔ مجھے انگریزی کے چند لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تم میرے جیسے بندے کے لیے ہو۔ اچھا تو پھر چھوڑ دیں گے مجھے، عائرہ نے شرارت سے کہا، لیکن اس کی یہ بات سامنے والے کے ماتھے پر بل ڈال گئی۔ ہرگز نہیں، رہنا تو تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہے، تو پھر یہ تقریر کس لیے؟ بس ایسے ہی دل میں بات آئی تو کہہ دی۔ عائرہ نے پیار سے اپنے مچھڑ شوہر کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ عالم، زندگی میں پڑھائی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو تو آپ اچھے نہیں ہو۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن ان میں شعور نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ ایسے نہیں ہو۔ آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اس لیے نہیں پڑھائی کی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ آپ نے میری مرضی کو اہمیت دی، مجھے وقت دیا۔ میں آپ کے اتنے قریب رہتی ہوں لیکن پھر بھی آپ کبھی بہکے نہیں ہیں۔ تو میں اب تمہیں برا نہیں لگتا؟ نہیں، بس آپ کی مجھے بری لگتی ہیں۔ ہاں، پہلے آپ مجھے برے لگتے تھے، بہت برے۔ آپ مجھے زبردستی یہاں لائے۔ بابا کے کہنے پر میں مجبوراً اس شادی کے لیے راضی ہوئی تھی۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک بوجھ جیسا تھا لیکن اب نہیں ہے۔ اب میں دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں۔ مطلب تم نے مجھے قبول کر لیا؟ اس نے عائرہ کو اپنے قریب کیا۔ جب قبول کروں گی تو بتا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے دیکھا میں تمہارے لیے سوٹ لایا تھا۔ ہاں، تو جب تم اس رشتے کو نبھانے کے لیے راضی ہو جاؤ تو اسے پہن لینا، میں تمہاری مرضی جان لوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ ایک اور بات، کیا تم مجھے تھوڑی بہت انگریزی سکھا سکتی ہو؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس میں جھجکنے کی کیا بات ہے، بالکل میں آپ کو سکھا دوں گی۔ اس کے کہنے پر عالم نے اس کی ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر عائرہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا لیکن وہ اس طرح اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا رہا۔ عالم، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، کوئی دیکھ لے گا، مجھے پرواہ نہیں، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ مزید سختی سے پکڑ لیا۔ اپنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس نے دوائی کھا لی تھی۔ سر میں درد کے ساتھ ساتھ اسے بخار بھی ہو چکا تھا جو اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے اسے کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ دوائی کھا کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ جب میسج رنگ ٹون بجی، اس نے کروٹ لے کر دیکھا۔ وہ رنگ ٹون معتصم کے موبائل پر بجی تھی۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا جہاں وہ بات لینے گیا ہوا تھا اور پھر اس کا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ موبائل کھلتے ہی اسے میسج نظر آ گیا جو جاسمین کی طرف سے آیا ہوا تھا، جہاں لکھا تھا، "See you tonight at the party at 8 PM. I am very excited to meet you, Sam." اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس میسج کو گھورا جیسے میسج کو نہیں اسے کرنے والی لڑکی کو گھور رہی ہو۔ اس نے مجھے فورس نہیں کیا جانے کے لیے، ورنہ وہ ہر بات میں مجھے فورس کرتا ہے۔ کہیں مجھے پارٹی کا کہہ کر اس جاسمین سے ملنے تو نہیں جا رہا؟ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں اس نے ڈارک بلو جینز کے ساتھ سمپل سی وائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے جبکہ پیچھے گردن سے لے کر دونوں کندھوں پر تولیہ ڈالا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے، کسی کا فون آیا تھا؟ اس کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں، کسی جاسمین کا میسج آیا تھا۔ اس نے جاسمین کو کھینچ کر کہا۔ اچھا لاؤ دکھاؤ مجھے۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ جاسمین کا نام لیتے ہی معتصم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں دکھا رہی، میرے خیال سے اس نے غلط میسج سینڈ کر دیا ہے۔ میں نے میسج پڑھا تھا، اس میں سیم لکھا ہوا ہے۔ اس سے میرا نام نہیں لیا جاتا۔ وہ کہتی ہے میرا نام بہت مشکل ہے اسی لیے وہ مجھے سیم بلاتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لے کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا لیکن پھر مڑ کر پریشے کو دیکھا۔ کراچی ہی صحیح، ہنی مون تو آئے ہیں نا، تو میں کل تمہیں گھمانے لے کر چلوں گا جہاں تم چاہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا جبکہ وہ تو بس حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اب معتصم کی آواز آ رہی تھی۔
جو یقیناً فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ وہ فون پر اس جیسمین سے ہی بات کر رہا ہوگا۔ اچھا، تو اسی لیے فورس نہیں کیا مجھے چلنے کے لیے، لیکن اب میں بھی جاؤں گی اور جا کر دیکھوں گی اس الادین کی جیسمین کو بھلا ہے کیسی، جس سے اتنا ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے غصے سے کہا، کیونکہ معتصم کا کیا کہا وہ اس بند کمرے میں بھی آرام سے سن رہی تھی۔ وہ سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، اسے نہیں پتہ تھا، لیکن اس کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے وہ دوسرے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا۔ مکمل تیار ہو کر جب وہ کمرے سے نکلا تو باہر کا منظر بہت مختلف تھا۔ جہاں اس کی بیوی ریڈ کلر کی سمپل لانگ فراک پہنے صوفے پر بیٹھی اپنے پیروں میں ہائی ہیل پہن رہی تھی، وہ کب اٹھی کب تیار ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ پتہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نظریں تو بس اس وقت اپنی تیار شدہ بیوی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ریڈ فراک کے ساتھ ڈارک ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی، اس کی ہیل ریڈ کلر کی تھی، اس کی ایئر رنگز میں بھی گولڈن اور ریڈ کلر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کو ریڈ کلر بے حد پسند ہے۔ اس کی وارڈروب میں آدھے کپڑے ریڈ کلر کے ہی بھرے ہوئے تھے۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے قریب آیا، جس پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن اٹھتے ہی قدم لڑکھڑائے، جس پر اس کے گرنے سے پہلے ہی معتصم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ میں تمہارے ساتھ پارٹی میں جا رہی ہوں، تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ اس نے فکر مندی سے پہلے اس کے ماتھے اور پھر گردن کو چھوا جو گرم ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا۔ مطلب جانا بھی کینسل؟ تم نہیں جاؤ میں پھر بھی جاؤں گی، مجھے پتہ ہے کون سے ہوٹل میں جانا ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ اسے بس وہاں جانا تھا اور اس الادین کی جیسمین کو دیکھنا تھا۔ کل تو راضی نہیں تھی، ہاں تو اب راضی ہوں نا، چلو، کہتے ہوئے وہ باہر جانے لگی۔ جب قدم ایک بار پھر لڑکھڑائے، لیکن اس نے بروقت خود کو سنبھال لیا۔ اس نے پہلی بار اتنی ہائی ہیل پہنی تھی، اتارو اسے، معتصم نے اس کی ہیل کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس کا منہ بن چکا تھا۔ کیوں اتاروں؟ اگر جانا ہے تو اسے اتارو ورنہ یہیں رہو۔ اس کے کہنے پر پریشا نے منہ بنا کر اپنی ہیل اتاری اور کمرے میں چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ 2 منٹ میں ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ اب اس نے ریڈ کلر کی نازک سی سلیپر پہنی ہوئی تھی، جس پر لگے چھوٹے چھوٹے نگ سفید موتی چمک رہے تھے۔ وہ اسے سب سے ملوا رہا تھا اور یہاں کے لوگ اسے مسز شاہ کہہ کر جو عزت دے رہے تھے، اس سے اسے لگ رہا تھا کہ اتنی عزت تو شاید اسے کبھی اس کے اپنے گھر میں بھی نہیں ملی۔ جس جیسمین کے لیے وہ یہاں آئی تھی اس سے بھی مل چکی تھی۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی جو کہ معتصم کی بہت اچھی دوست تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ملامت کی، وہ جیسا سوچ رہی تھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ جیسمین اس سے کافی خوش دلی سے ملی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ گولڈن بالوں والی جیسمین واقعی بہت خوبصورت تھی۔ وہ 30 سال کی تھی، یہ بات اسے معتصم نے بتائی تھی، جسے جان کر اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ 22-23 سے کم کی نہیں لگ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں درد کرنے لگی تھی۔ اچھا تھا جو معتصم نے اسے ہیل نہیں پہننے دی تھی، ورنہ اس میں تو چلا بھی نہیں جانا تھا۔ وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی، بوریت سے برا حال تھا، ایسا لگ رہا تھا وقت کتنا رک رک کر چل رہا ہے، لیکن یہ بات وہ معتصم کو نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ زبردستی خود یہاں آئی تھی۔ اسے پتہ تھا اس کے بولنے پر وہ اسے پارٹی چھوڑ کر گھر لے جائے گا، لیکن وہ اپنی وجہ سے اس کی پارٹی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے معتصم کی طرف دیکھا، جس کے ساتھ اب کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس کے ہاف سلیو سے بالوں کا جوڑا بنانے کے باعث بیک پوری نظر آ رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر معتصم کے کندھے پر بار بار ہاتھ رکھ لیتی تو کبھی خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، جسے مسکراتے ہوئے وہ نامحسوس انداز میں چھڑا لیتا۔ غصے سے اس نے اپنا چہرے کا رخ موڑ لیا۔ غصہ کس بات کا تھا اسے نہیں پتہ تھا، شاید اس بات کا کہ کوئی غیر لڑکی اتنی بے تکلف ہو کر اس کے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی اور بار بار اسے چھو رہی تھی۔ اسے نہیں یاد پڑتا اس نے کبھی ایسے
معتصم کو چھوا ہو۔ غصے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہوٹل سے باہر چلی گئی۔ کہاں جانا تھا اسے نہیں پتہ تھا، بس اس گھٹن زدہ ماحول میں نہیں رہنا تھا۔ اس لڑکی کے جاتے ہی معتصم نے گہرا سانس لیا۔ اسے اس طرح کی لڑکیاں بالکل نہیں پسند تھیں، لیکن وہ اسے برداشت کر رہا تھا، صرف اس کے باپ کی وجہ سے، جن سے اس کے کافی اچھے تعلقات تھے، اور وہ یہ تعلقات اس فضول لڑکی کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نظریں دوڑا کر اپنی بیوی کو تلاش کیا، لیکن اسے نہ پا کر اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ اس نے مہمانوں کے بیچ ہر طرف اسے دیکھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی، اور یہ بات اسے کافی پریشان کر چکی تھی۔ بنا کچھ سوچے وہ باہر کی طرف گیا جہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ باہر کیوں گئی ہوگی، وہ بھی اتنی تیز بارش میں؟ اس نے خود کو تسلی دی شاید وہ اندر ہی ہو، اسی لیے اس نے اندر جا کر دوبارہ اسے تلاش کیا، لیکن اسے نہیں ملنا تھا کیونکہ وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ واپس باہر کی طرف بھاگا۔